اچھا بھائی، یونیورسٹی میں جو لڑکیاں لڑکوں کو بھائی بلاتی ہیں، ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ سب بیٹھ جائیں بھائی، دیکھیں پھر میں اٹھ کے چلا جاؤں گا اگر یہ مدرسے میں ہوئی نا، تمیز سے ایک کو سوال کا موقع دیں جی۔ اگر کوئی شخص جو عام انسان ہے اسے علوم قرآن سے وہ ناواقف ہے، وہ بغیر ماہر قرآن کی صرف ترجمہ پڑھ کے ہدایت حاصل کر سکتا ہے؟ آپ نے بیان دیا کہ جو سود ہوتا ہے وہ امیر کو امیر تر کر رہے اور غریب سے غریب تر کر رہے، ایسے نا جی۔ تو قرآن مجید کے اندر آیت ہے جس میں یہ کہا گیا کہ جو صدقہ ہے وہ مال کو بڑھاتا ہے اور جو سود ہے وہ مال کو گھٹاتا ہے۔ یہ تو پھر قرآن مجید کی آیت کے مطابق ہم لوگ کیا کہ غلط ہوگا۔ یہ کیلکولیشن کا کبھی بھی طریقہ نہیں ہوتا، اور یہ ذہن میں رکھے، گورے جو کہتے ہیں نا 2 بچے اچھے، گورے نہیں کہتے۔ ناروے میں ایک بچہ پیدا کرنے پر جتنا ناروے اپنے جو پیرنٹس کو دیتا ہے نا، پاکستان کے 20 لاکھ روپے بنتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اکثر علاقوں میں اور بڑے بڑے گدی نشین بھی ہوتے ہیں، تو ان کا تصور اسلام میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، there are 2 types of بزرگs and بابیز، یہ تو میں بتاتا رہتا ہوں۔ رکشوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر۔ اسلام نے بیٹی کی تعلیم اور پسند کی شادی کی اجازت دی تھی، اور دوسری طرف حدیث کا مفہوم ہے کہ ماں باپ کا کہنا مانو۔ کیا کنفیوز نہیں کر دیا بیٹی کو؟ کوئی سوال آپ لوگوں میں سے کسی نے پوچھنا ہو تو بالکل پوچھ سکتے ہیں۔ یہ بھائی نے پہلے ہاتھ اٹھایا ہے جی۔ سوال یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہیومن نیچر ہے کن کن چیزوں سے ٹرین ہوتی ہے، اس میں میڈیا ایک بہت اچھا کردار ادا کرتا ہے، اہم کردار ادا کرتا ہے، اساتذہ بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور ہم اس ادارے میں بیٹھے ہیں۔ مجھے یہاں 3 سال ہو گئے ہیں، اور میں بہت سارے پروفیسرز میں سے جانتا ہوں جو ایک اچھی ایجنٹ کا باعث ہو گیا اور وہ طبقہ ہے جو نظریات کا ذکر کر رہے تھے، سیکولرزم اور لبرلزم، وہ وہاں سے سیکھ کے آتے ہیں جی کیا اور مجھے ایک چند اچھا خاصا ہے جی۔ تو اساتذہ کی ٹریننگ کرتے ہیں، اور یہاں پر ماشاء اللہ اتنا مجمع ہے کہ پاکستان کی وہ کلاس ہے جہاں کے اسٹوڈنٹس کرتے ہیں جی۔ ان کے اساتذہ کو تو وہ ہو گئے جن کے اندر وہ چیزیں ڈال رہے ہیں، پلس ہمارا جو میڈیا ہے آپ کو پتا ہے، کسی سب کو پتا ہے کہ وہ یعنی کہ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی لبرلزم اور سیکولرزم کے تصورات کو پروموٹ کرتا ہے۔ اور ایکچولی سیکولرزم آپ بھی تھوڑا سا وہ کر کے، ایکچولی سیکولرزم ہے کہ مذہب کا ریاست سے بھی تعلق نہیں ہوگا، عقل سے کام لینا از ناٹ سیکولرزم اور لبرلزم ہے۔ تو ایسے میں قرآن ٹھیک ہے ہمارے لیے ہمارے کا سبب ہے، ہمارے معاشرے میں عمل کیسے آئے جبکہ وہ سارے فیکٹر جو انسان کی ہیومن انسٹنکٹ کو، بیہیویئرزم کو یا بیہیویئر کو ٹرین کرتے ہیں، وہ سب ہمارے خلاف ہیں۔ دیکھیں، جو طریقہ باطل نے اختیار کیا ہے نا، ذریعہ، وہی ذریعہ آپ کو حق کو پھیلانے کے لیے استعمال کرنا پڑے گا۔ آپ کہہ رہے ہو میڈیا کے ذریعے وہ آنے ہیں، تو آپ بھی میڈیا کے ذریعے آؤ۔ آپ کہہ رہے ہیں پروفیسر ہمارے باہر سے پڑھ کے آتے ہیں اور سیکولر سوچ کے ہوتے ہیں، پھر طلبا کو اسی طرح سے گائیڈ کرتے ہیں۔ وہ جو پروفیسر یونیورسٹی کے تھے جو کہہ رہے تھے گاڑی کے ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھو تو چلے گی، رکو تو رکے گی، تو خدا کہاں گیا؟ تو اس میں یہی ہے کہ اب ہم یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہاں پڑھنے کے لیے نہ بھیجیں، تو تعلیمی ادارے آپ بنائیں، آپ کی سوچ ہو اس کے اندر، آپ جب کسی کو بھیجیں تو اس کو پہلے سے تیار کریں۔ جو اعتراضات اشکالات وہ کرتے ہیں، جو سیکولرزم، جو نام نہاد سیکولرزم ہے، وہ جو جراثیم آپ کے دماغ میں ڈالتے ہیں، تو اسلام میں ان سب چیزوں کے جواب ہیں، تو پہلے سے تیاری کریں۔ تو یہی جو وے وہ استعمال کر رہے ہیں وہی وے آپ کو بھی استعمال کرنا پڑے گا، اسی راستے سے آپ کو بھی آنا پڑے گا جی۔ میرا سوال یہ ہے کہ صحیح بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سیاست جو ہے یہ انبیاء کا پیشہ ہے، تو آپ کے خیال میں ہم آج کے دور میں پریکٹیکلی اس فرمان پہ کیسے عمل کر سکتے ہیں، یا ہمیں بس دروس تک رہنا چاہیے؟ بھائی، نظام کی تبدیلی کی کوشش ہر شخص پہ فرض ہے، لیکن نظام کی تبدیلی کا طریقہ کیا ہوگا اس میں رائے کا بہت اختلاف ہو سکتا ہے۔ تو سیاست میں تو فرض ہے آنا۔ جو یہ کہتے ہیں نا کہ سیاست میں علماء کو یا دیندار تنظیمیں نہیں ہونی چاہیے، تو بالکل یوں سمجھیں کہ ہاتھ پاؤں کٹوا رہے ہیں، ورنہ اگر یہ مذہبی جماعتیں، مذہبی لوگ اسمبلیوں میں نہیں جائیں گے تو سارا سیکولر طبقہ، لبرل طبقہ تو برباد کر دے گا ہمیں۔ تو سیاست میں آنا بھی فرض ہے، اس کو پروموٹ کرنا بھی فرض ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے راستے ہیں اس نظام کی تبدیلی کے۔ جو مثال کے طور پر دیکھیں، 3 طاقتیں ہیں جو کنٹری کو چلاتی ہیں، فوج ہے، عدلیہ، بیوروکریسی ہے۔ تو آپ ادارے بنائیں، طیب اردگان نے کیا کیا ہے، ایسے ادارے بنائے نا کہ فوج میں بھی اس کے لوگ گئے، عدلیہ میں بھی اس کے لوگ گئے۔ طیب اردگان سے پہلے جو تحریکیں ہیں، یہ طیب اردگان تو اس کا ایک حصہ ہے، اور بیوروکریسی میں بھی ہم لوگ تعلیمی اداروں پہ محنت ہی نہیں کرتے۔ اب جیسے ماشاءاللہ پنجاب یونیورسٹی میں آ کے تو مجھے بڑا اچھا لگا، یہ ایک بڑی بہترین محنت ہے۔ یہاں سے جو لوگ بیوروکریسی میں جائیں گے، CSS کریں گے، یا جو لوگ آگے عدلیہ میں جائیں گے یا فوج میں جائیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت مثبت تبدیلی کا امکان ہوگا۔ اور اگر آپ یونیورسٹی اینڈ سیکولر لبرل لوگوں کے حوالے کر دیں گے تو بربادی آئے گی۔ تو سیاست میں بھی آگے بڑھنا ضروری ہے، اور
وہ جو ادارے ہوتے ہیں جن کی جو قوم کے نبض جن کے ہاتھ میں ہوتی ہے، جو 3 ادارے میں نے بتائے، ان میں بھی اپنے لوگوں کو آپ بھیجیں گے تو کام ہوگا. ہم لوگ خود تو کچھ کرتے نہیں، بس ان اداروں کے خلاف بولتے رہتے ہیں، تو بولنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. صاحب جی، اگر کوئی شخص جو عام انسان ہے اسے علوم قرآن سے وہ ناواقف ہے، وہ بغیر ماہر قرآن کی صرف ترجمہ پڑھ کے ہدایت حاصل کر سکتا ہے؟ دیکھیں جس کو قرآن نہیں آتا وہ قرآن کے ماہرین کے بغیر صرف ترجمہ پڑھ کے ہدایت حاصل کر سکتا ہے. اس میں صرف ترجمے سے بات حل نہیں ہوتی ہے. کچھ آیتیں تو ایسی ہیں جن کا ترجمہ آسان ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تمام جہانوں کا پالنے والا، اس کے لیے کسی مفسر کی ضرورت نہیں ہے. لیکن قرآن کی کچھ آیتیں ایسی ہیں آپ کو مفسر کی ضرورت پڑتی ہے، اس کا ایک شان نزول ہوتا ہے، اور اس کے مخالفت میں حدیث متواتر قطعی ہوتی ہے، وہ آیت منسوخ ہوتی ہے حدیث کے ذریعے. تو یہ سارے علوم کے لیے پھر ایک ماہر مفسر کی ضرورت پڑتی ہے، اس سے آپ مستغنی نہیں ہو سکتے. سر میرا سوال یہ ہے کہ میرا ایک دوست ہے، وہ تقریباً 8 سال پہلے وہ جو تھا نا شراب وغیرہ پیتا کرتا، تو پھر اس نے شراب کو چھوڑنے کے لیے اس نے خدا کی قسمیں اٹھائیں اور قرآن پہ نا ہاتھ رکھ کے قسم اٹھاتا تھا کہ مجھے 3 ماہ یا 4 ماہ جتنے وہ پیریڈ بناتا تھا، اس کے بیچ میں مجھے جو ہے شراب وغیرہ نہیں پینی، یا جو بھی برا عمل تھا اس کو روکنے کے لیے، جس میں میسٹربیشن آ گیا، چرس آ گیا، اس طرح مجھے نا یہ چیزیں نہیں کرنی. لیکن اگر یہ میں نے کر لی تو اس کی ایک ٹیسٹ بھی آ رہی تھی بیرونی ملک کے لیے، تو یا اللہ تو نہ مجھے اپنے محبوب کے صدقے تجھے اپنی ذات کی قسم ہے تو نہ مجھے اس ٹیسٹ میں فیل کر دینا. لیکن وہ ایک قسم کا خود کو ٹارگیٹ بناتا تھا، خود کو بد دعا دعاتا تھا. اس کے بعد یوں ہوا کہ اس نے 1-2 قسمیں توڑ دیں، اور جب اس کی ٹیسٹ آئی وہ ٹیسٹ میں فیل ہو گیا. تو بعد میں پھر اس کو احساس ہونے لگا، اس کے بعد پھر وہ زیادہ جو ہے نا ایکسیسو یوز کرنے لگا الکوہل اور ان چیزوں کا. جب وہ اسی طرح پھر دوبارہ وہ اس طرح خود کو نا قسمیں ڈالتا تھا کہ یا اللہ اگر میں اس دوبارہ سے یہ قسم توڑ دوں 3 ماہ یا 4 ماہ کے اس کے بیچ میں شراب پی لوں یا میسٹربیشن کر لوں یا چرس پی لوں، تو نہ مجھے اپنا جو منزل ہے یا جہاں پہ میں جانا چاہ رہا ہوں تو آپ وہاں پہ نہ مجھے نام پہنچانا. کیونکہ وہ ابھی قادیہ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں تو اس کا شوق ہے بیوروکریسی کو جوائن کرنا. تو اس نے یہ بھی کہا کہ اللہ تو مجھے اپنا جو زندگی کا مقصد ہے اس پہ نہ پہنچانا. مطلب اس طرح کی اس نے خود کو نا بد دعائیں دی. بد دعا بھی پی کے کی ہوگی اس نے؟ نہیں، نارمل کنڈیشن میں ایسی بد دعائیں نہیں کرتا. نہیں، وہ اس کو سینس میں تھا، لیکن وہ ان چیزوں سے نکلنے کے لیے تو بعد میں اس کو وہ چیزوں کا احساس ہو جاتا ہے اور اس کا کفارہ بھی ادا کر دیتا ہے جتنے اس نے قسمیں توڑی ہیں. لیکن اب اس چیز کو اس کے ایک ریگریٹ کر رہی ہے کہ دیکھیں میں سمجھ گیا آپ کی بات. یہ جو ہے نا یہ قسمیں اس طرح کی اٹھانا بے وقوفی ہے. اگر آپ سے کسی گناہ کی عادت پڑ گئی ہے تو اس کو چھوڑنے کی کوشش کرو. 100 بار توبہ کرو، 100 بار توبہ ٹوٹتی ہے، پھر توبہ کرو، پھر ٹوٹتی ہے، پھر توبہ کرو. مایوس نہ ہو انسان اس بارے میں، اور دیکھے کہ گناہ ہو کیوں رہا ہے، کسی سے گائیڈنس بھی لے اس بارے میں. تو باقی یہ کہ میں فیل ہو جاؤں، میں یہ کر دوں، میں یوں کر دوں. بعض لوگ طلاقوں کی قسمیں اٹھاتے ہیں، اگر مجھ سے گناہ ہوا تو بیوی کو طلاق. ایسے کیسز میرے پاس آئے ہیں، پھر گناہ ہو بھی جاتا ہے ان سے. ڈیورس تو پھر ریورس نہیں ہوتی. تو بے وقوفی اور حماقت کی بات ہے. تو کچھ گناہ سوسائٹی میں عام ہو گئے ہیں، تو اگر وہ ہو رہا ہے تو چھوڑ توبہ کرتا رہے بار بار، پھر چھوڑے. جب اللہ کو توبہ قبول کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے تو آپ کو توبہ کرنے میں کیا ٹینشن ہو رہی ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے 100 دفعہ بھی گناہ کر دیا، اگر 101ویں دفعہ توبہ کر رہا ہے میں معاف کرنے کے لیے ریڈی ہوں. تو پھر بجائے توبہ کرنے کے پھر وہ پٹانگ بد دعائیں دے رہا ہے، میں فیل ہو جاؤں، میں یہ میری شادی نہ ہو جو ہے، اور یا میں مر جاؤں، میں امتحان میں فیل ہو جاؤں. یہ کیا فضول باتیں ہیں؟ اب جو کچھ ہوا توبہ کرے اس پہ، آئندہ ایسی بد دعائیں نہ کرے. اور نشہ چھوڑنے کے لیے نہ صرف توبہ کرنا کافی نہیں ہوتی. ڈاکٹر سے رابطہ کرے. ڈاکٹر اگر ہیروئن پیتے تھے تو چرس کے انجیکشن لگائے گا آپ کو تاکہ تھوڑا نشہ کیا ہو جائے، کم ہو جائے. آہستہ آہستہ چھڑوا دے گا آپ کو، کسی کو بھی جس کی بھی یہ بات. جی آپ نے بیان دیا کہ جو سود ہوتا ہے وہ امیر کو امیر تر کر رہے اور غریب سے غریب تر کر رہے، ایسے نا جی. تو قرآن مجید کے اندر آیت ہے جس میں یہ کہا گیا کہ جو صدقہ ہے وہ مال کو بڑھاتا ہے اور جو سود ہے وہ مال کو گھٹاتا ہے. جی. تو کس طرح آپ کے جس طرح بیان کیا کہ جو سود ہے وہ امیر کو امیر تر کر رہے، یہ تو پھر قرآن مجید کی آیت کے مطابق ہم لوگ کیا کہ غلط ہوگا، کہ کیونکہ جو سود ہے وہ تو غریب کو غریب تر کرے گا، یعنی امیر کو غریب تر کرے گا. جی دیکھیں قرآن کی آیت کا جو مطلب ہے نا، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے. یہاں ظاہری برکت مراد ہے، ظاہری طور پر نہیں ہوتا ایسا. ظاہری طور پر جب آپ 1 کروڑ روپے پہ 5 لاکھ سود لوگے تو آپ کی رقم بڑھ رہی ہے، لیکن اس کی برکت ختم ہو جاتی ہے. تو میں نے تو ظاہری لحاظ سے بتایا کہ لوگ کروڑ پتی بنتے چلے جاتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کروڑ پتیوں کا حال تو دیکھیں نا آپ جا کے. دولت سے جو مقصد ہے وہ حاصل تھوڑی ہوتا ہے.
صدقہ کرنے والے کے چہرے پہ خوشی کے آثار نظر آئیں گے, دل بڑا ہوگا اس کو تھوڑے میں اللہ بہت برکت دے گا. تو قرآن نے ظاہری کی نفی نہیں کی ہے, ظاہری لحاظ سے تو امیر سے امیر تر ہوتا ہے, لیکن حقیقی اعتبار سے جو پیسے کا مقصد ہے وہ تھوڑی حاصل ہوتا ہے. جی مفتی صاحب, اگلا سوال یہ ہے کہ آپ نے بات کی کہ بچے جو ہیں وہ مغرب کہتا ہے کہ 2 ہی اچھے ہیں, لیکن اگر ہم پاکستان کے کانٹیکس میں بات کرتے ہیں تو ہماری آبادی 24 کروڑ ہے اور وسائل جو ہیں وہ دن بدن کم ہو رہے ہیں. تو علماء حضرات بھی اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ آپ کو اتنی زیادہ آبادی نہیں بڑھانی چاہیے. اس بارے میں شرعی جو ہے وہ نقطہ بیان کریں. یہ جھوٹ ہے بہت بڑا کہ وسائل کم ہو رہے ہیں, یہیں سے بات غلط ہے. دوسرا, پاکستان کی آبادی 24 کروڑ زیادہ ہے. زیادہ اور کم کا تعلق ہے آپ کے پاس اسپیس کتنی ہے. آپ کے پاس, آپ کہتے ہیں میرے وہاں کراؤڈ بہت زیادہ ہے, 100 آدمی آئے ہوئے ہیں, جبکہ اسپیس آپ کے پاس 1 لاکھ کو بٹھانے کی ہے, تو وہ 100 زیادہ نہیں کم ہے. اور آپ کے پاس اسپیس یہ کہ 10 کرسیاں ہیں, تو پھر 11 بھی زیادہ ہیں. تو یہ جو بکواس کرتے ہیں نا, جھوٹ بولتے ہیں کہ ہماری آبادی بہت زیادہ ہے, تو پاکستان کے پہلے رقبہ بتائیں اور وسائل کو کیلکولیٹ کر کے بتائیں. ہمارے جسٹس کا بیان آیا تھا کہ روزانہ اتنے لاکھ گیلن پانی زمین سے نکل رہا ہے, تو اتنے بچے پانی ختم ہو جائے گا. یہ کیلکولیشن نہیں ہوتی. کیلکولیشن یہ ہوتی ہے اتنے لاکھ جا رہا ہے اور نکل اتنے لاکھ رہا ہے, جانے کا نہیں بتایا. اگر جا کم رہا ہے اور نکل زیادہ رہا ہے تو پھر پانی کی کمی ہوگی. اگر جا اتنا رہا ہے کہ جتنا نکل رہا ہے اس سے زیادہ جا رہا ہے, کبھی بھی پانی کی کمی نہیں ہوگی. تو یہ کیلکولیشن کا کبھی بھی طریقہ نہیں ہوتا. اور یہ ذہن میں رکھے, گورے جو کہتے ہیں نا 2 بچے اچھے, گورے نہیں کہتے, اپنے بارے میں کبھی بھی نہیں کہتے. ناروے میں 1 بچہ پیدا کرنے پر جتنا ناروے اپنے جو پیرنٹس کو دیتا ہے نا, پاکستان کے 20 لاکھ روپے بنتے ہیں. میں نے تو پاکستانیوں سے کہا ایسے اسپیڈ پہ سارا فوکس کرو, کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ سب بیٹھ جائیں بھائی, دیکھے کر میں اٹھ کے چلا جاؤں گا اگر یہ مدرسے میں ہوئی نا, تبھی سے ایک کو سوال کا موقع دے. پاکستان کے وسائل کم نہیں ہو رہے, بڑھ رہے ہیں. پوری دنیا کے وسائل بڑھ رہے ہیں. ایک کو موقع دینا جو مائک ہاتھ میں ہو. یار کچھ سوال خواتین سے بھی لے لیں اگر میرا خیال ہے, اگر موقع ملتا ہے. السلام علیکم مفتی صاحب. السلام ورحمۃ اللہ. پہلے تو آپ کا شکریہ, آپ آئے ماشاءاللہ. 2 سال سے آپ کو فون پہ دیکھ رہے تھے, بہت اچھا لگتا تھا. میرا سوال یہ ہے کہ اکثر علاقوں میں اور بڑے بڑے گدی نشین بھی ہوتے ہیں اور بہت ساری فیملیز نے بزرگ رکھے ہوتے ہیں اپنی اصلاح کے لیے, اور فیملی میں ان کو لے کے بھی آتے ہیں, معاملات بھی بتاتے ہیں, دینی بزرگ. تو ان کا تصور اسلام میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, there are 2 types of بزرگs and بابیز. یہ تو میں بتاتا رہتا ہوں. بابوں کی 2 قسمیں, اچھے بابے بھی ہوتے ہیں, برے بابے بھی ہوتے ہیں. تو علی اطلاق بابوں کو برا کہنا یہ ٹھیک نہیں ہے. مسلم سوسائٹی میں ہمیشہ سے بزرگوں کو باپ بنا کے چلا جاتا ہے. ہر خاندان میں بزرگ ہوتے ہیں, ان کی سفید داڑیاں ہوتی ہیں, ان سے پوچھا جاتا ہے, ان سے دعائیں لی جاتی ہیں. بابا لیس ہونا کوئی خوشی کی بات نہیں. ہاں کوئی بدعت پھیلا رہا ہے, شرک پھیلا رہا ہے, تعویذ گنڈوں میں ڈال دیا آپ کو, تو وہ غلط بابا ہے. تو ہونا چاہیے, بابا لیس نہیں ہوتا, آزاد ہو جاتا ہے. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. میرا نا سر نکاح کے حوالے سے ایک سوال تھا. جی ہنسنے والی بات نہیں. اچھا, میرے ایک دوست نے سر نکاح کیا تھا اور اس کے 2 بچے بھی ہیں. کیا تھا نہیں کبھی نکاح ہوا ہے جی, اور اس کو ایک اور لڑکی پسند آئی, اس سے بھی نکاح کر لیا. اچھا, یعنی 4 گواہ بلا کے اور لڑکی سے شادی کر لی. بعد میں رشتہ داروں کے فورس کرنے پہ نا طلاق دے دی. تو اب جو پہلی بیوی تھی اس سے بھی کوئی ازواجی تعلق نہیں ہے 2 سال سے, اور دوسری کو بھی طلاق ہو گیا. تو اس کا کیا معاملہ, کیا کرنا چاہیے؟ نکاح ہوا تھا اول تو یا نہیں ہوا تھا, دوسرا طلاق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ اس حوالے سے رقصوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. دوسری شادی کا تپڑ ہو تو کرو ورنہ کرو ہی نہیں. یہ بہت سے لوگ بے غیرتی کرتے ہیں, شادی کی, دباؤ میں آ کے طلاق دے دی. جب تیرے اندر دم نہیں تھا سوسائٹی سے لڑنے کا تو کیوں کیا یہ کام؟ میرے پاس جب کوئی آتا ہے نا 2nd میرج کر رہا ہوتا ہے, میں اس کو بولتا ہوں کہ تپڑ ہے, برداشت کر لے گا بھائی تو آدمی. تو یہ بے غیرتی ہے, اور کیا کہہ سکتے ہیں اس کو. جی گورے کا نہیں, گورا ساری باتوں میں برا نہیں ہے, گورا بہت سی باتوں میں اچھا بھی ہے. میں تو وہ جو باتیں کر رہا ہوں, جو تہذیب کی باتیں کر رہا ہوں نا, اسلام کو کمپیئر کر رہا ہوں. باقی گورے کی بہت سی باتیں اسلام کے مطابق ہیں. گورے کا سب سے بڑی بات ہے وہ گورا ہے, ہم لوگ وہ ویسے گورے نہیں ہیں. جی اچھا بھائی, یہ کچھ مسائل خواتین کی طرف سے ہیں. اگر عورت بیرون ملک تعلیم کی غرض سے جانا چاہے تو اس کے متعلق کیا راہ نکلتی ہے؟ ایسا ممکن ہے کہ وہاں مقیم رہے اس حال میں کہ محرم اس کے کو سفر طے کروانے کے بعد واپس آ جائے؟
دیکھیں عورت کے لیے سفر میں رہنا وداؤٹ محرم جائز نہیں ہے. وہاں جانے کی تو پھر بھی گنجائش ہے، جہاز میں بیٹھ کے چلی جائے، لیکن وہاں اتنا عرصہ وداؤٹ محرم رہنا کسی غیر مسلم کنٹری میں یہ جائز نہیں ہے. یہاں ہماری بہت سی خواتین کہتی ہیں بھائی کتنی لڑکیاں پڑھ کے آئی ہیں، کسی برائی میں مبتلا نہیں ہوئی ہیں. لیکن فتنے کے خوف سے شریعت پابندی لگاتی ہے. فتنے کا وجود یقینی ہونا ضروری نہیں ہے. کہیں چرس بٹ رہی ہوتی ہے، آپ اپنے بچے کو روکتے ہیں، حالانکہ بچہ کئی دفعہ چرسیوں کے پاس سے گھوم کے آیا تو چرس نہیں پی ہوتی اس نے، لیکن اس بیس پر اجازت نہیں دی جائے گی کہ آپ چرسیوں کے پاس بیٹھنا شروع کر دیں، کیونکہ جو چرسی بنتے ہیں وہ بنتے بھی اسی بیس پہ ہیں. تو ماحول کی بیس پہ ہی خراب ہوتا ہے انسان. تو گھرداری بھی تو ہے نا. گورے کی نظر میں تو ایک ہی چیز ہے سائنسی ترقی. اسلام تو سب سے پہلے گھرداری کو فوکس کرتا ہے. تو گھرداری کو بچانے کے لیے اسلام نے احکامات دیے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دن سے زیادہ عورت کے لیے سفر وداؤٹ محرم حلال. اس کی گنجائش پھر بھی علماء دیتے ہیں کہ اگر چلو یہاں سے وہاں جانا ہے، جہاز میں آج کل فتنے کا کوئی ایسا نہیں ہوتا تو، لیکن اسٹے کرنا زیادہ بڑا مسئلہ ہے. تو اس کا حل یہ ہے کہ بھائی ہمارے اس کا دیکھیں، میں اس کا ایک آلٹرنیٹ بتاتا ہوں. آپ جتنے بھی نوجوان یہاں بیٹھے ہیں نا، اس کو پروموٹ کریں اس بات کو جو میں کر رہا ہوں. ہوتا یہ ہے کہ لڑکے کو ریڈی میڈ ڈاکٹر لڑکی چاہیے. میں اس کا آلٹرنیٹ، جو خاتون نے لڑکی نے سوال پوچھا میں بتا رہا ہوں. لڑکوں کو چاہیے ریڈی میڈ ڈاکٹر. یار آپ شادی کر لو، آپ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے آپ بولو کہ بھائی ہم دونوں ایک دوسرے کی تعلیم میں معاون مددگار بنیں گے. میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، میں وہاں اسٹے کروں گا، آپ ڈاکٹر بنتی رہنا. یعنی آپ اگر نکاح کو پروموٹ کر لو تو یہ محرم کا مسئلہ حل ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ لڑکیاں ایجوکیشن کو فوکس کرتی ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ ہم ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر بنیں گے تو اچھے رشتے ملیں گے ہمیں. تو لڑکا یہ شرط ہٹا دے کہ بھائی ڈاکٹر آپ میرے خرچے پہ بنو گی، سسرال گئے آپ میرے پاس آ کے بنو گی. یہ چیز کیونکہ عورت لڑکی کو پتا ہوتا ہے سسرال جانے کے بعد کچھ بھی نہیں سوائے پوچھا لگانے کے میرا کوئی کام نہیں ہوگا. تو یہ جو سسٹم ہے نا، یہ اس کو چینج کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک خاتون کا نکاح پڑھایا. ان کے شوہر کو صرف قرآن یاد تھا اور کچھ بھی نہیں. آپ نے فرمایا زوجتکھا بما معک من القرآن، میں تمہارا نکاح اس بیس پہ پڑھا رہا ہوں کہ تمہیں قرآن آتا ہے وہ ان کو سکھا دو. یہ ایک احادیث میں نا جزیات کے ضمن میں قاعدے اصول بیان کیے جا رہے ہوتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے اس بیس پہ بھی کسی سے نکاح کیا جا سکتا ہے کہ ہم آپ سے اس شرط پہ نکاح کر رہے ہیں کہ آپ کے خرچے پہ ہم نے ایجوکیشن آپ کے خرچے پہ ہوگی. اب باپ بیٹی کو پڑھا رہا ہوتا ہے، ساری انویسٹمنٹ باپ کی ہوتی ہے، فری پھوکٹ میں فائدہ اس خاوند اور سسرال اٹھاتا ہے. یہ باپ پہ بھی تو بوجھ ہے نا یہ. تو اس لیے اس کو اس سوسائٹی میں اس بات کو پروموٹ کریں کہ بھائی ہم کم عمری میں نکاح ہوگا، ٹھیک ہے نا، سسرال جا کے پڑھے گی. گرل فرینڈ بھی تو بنا سکتے ہو، بناتے ہو نا. اس کے ساتھ بلاگ نہیں بنا رہے لوگ، گرل فرینڈ کے ساتھ پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں. یار شادی کرو، بیوی کو لے کے پوری دنیا میں گھومو. آپ کہہ سکتے ہو ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، تو وہ کون سا آپ سے شادی کر لے گی اگر ہمارے پیسے نہیں ہیں؟ تو میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ وہاں پیسے ہیں. جو ظاہر باہر پڑھنا جا رہی ہے تو کچھ تو گنجائش ہوگی نا اس کے پاس. تو اسی اسٹینڈرڈ میں لڑکی نکاح کرتی ہے نا. تو جس اسٹینڈرڈ کا نکاح ہوگا، جو شوہر ملے گا، وہ یہ سارے کام کر سکتا ہے. تو اس لیے اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اچھا بھائی، اسلام نے بیٹی کی تعلیم اور پسند کی شادی کی اجازت دی تھی، اور دوسری طرف حدیث کا مفہوم ہے کہ ماں باپ کا کہنا مانو چاہے وہ ظلم کریں. تو کیا کنفیوز نہیں کر دیا بیٹی کو؟ ایسا نہیں ہے بھائی، ظلم کرنے میں تو ماں باپ کا کہنے کا حکم نہیں ہے. اور یہ کہتے ہیں وہ اپنا حق لے، یا ماں باپ کا کہنا ماں کسی چیز میں بیٹی کا ساتھ نہ دے، ایسا نہیں ہے. بیٹی کی شادی اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے. ظلم میں ماں باپ کی اطاعت لازم نہیں ہے. کسی کے بھی حقوق ایسے نہیں ہے کہ لامحدود. والدین کے حقوق بھی ایک لمٹ ہے اس کی. تو غلط کسی نے آپ کو بتایا ہے. ایک بندہ تاجر ہے، حلال کما رہا ہے، اور ایک دوسرا بندہ جو حرام کما رہا ہے، وہ پہلے بندے کو کہتا ہے کہ میرا پیسہ بھی اپنے بزنس میں انویسٹ کرو اور مجھے منافع دو. تو وہ بندہ جو کہ حلال کما رہا ہے اور وہ جانتا ہے کہ یہ حرام کماتا ہے، تو کیا وہ اس کا پیسہ، اگر وہ حرام ہی اس کی آمدن ہے ٹوٹلی، تو پھر اس کا پیسہ آپ کاروبار میں اپنے ساتھ نہیں لگا سکتے. اگر حلال حرام مکس ہے تو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کیا ہے زیادہ، تو پھر گنجائش ہے لگانے کی. آپ یہی سمجھیں گے حلال سے ہمیں دے رہا ہے. اچھا بھائی، یونیورسٹی میں جو لڑکیاں لڑکوں کو بھائی بلاتی ہیں، ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ وہ ان کے بھائی بن جاتے ہیں اور ان سے نکاح حرام ہو جاتا ہے. نہیں، نکاح حرام نہیں ہوتا، لیکن وہ اچھی لڑکیاں ہوتی ہیں.
اور ایسے ہی کہنا چاہیے، بہن بولنا چاہیے، اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اچھا بھائی یار ایک بات آپ سے آخری کہوں، دیکھو خدا کا واسطہ میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، نکاح کو پروموٹ کرو سوسائٹی میں، سمجھ رہے ہو؟ جلد نکاح کو پروموٹ کرو، جلد نکاح کا سوسائٹی میں رواج پھیلاؤ۔ اور یونیورسٹی میں کوئی لڑکی آپ کو پسند آتی ہے، آپ تاخیر نہ کرو کہ جب تک ایجوکیشن مکمل ہوگی، آپ کہو کہ بھائی ٹھیک ہے میں پڑھاؤں گا تمہیں جتنا مجھ سے ہو سکے گا۔ لوگ کیا کرتے ہیں بھائی، جب تک ہم یونیورسٹی سے فارغ نہ ہو جائیں نکاح نہیں کر سکتے، چھوڑ دو اس فضول بحث کو، بولے یار نکاح کریں گے اور پھر مل جل کے پڑھیں گے تو کتنا اچھا ماحول بن جائے گا یار، میاں بیوی دونوں جا رہے ہیں یونیورسٹی پڑھنے کے لیے، اچھا نہیں لگے گا؟